بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا في المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ويضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اصبر ما یقولون، اور صبر کیجئے، علی ما یقول، اس پر جو یہ کہتے ہیں، وذکر عبدنا، اور ذکر کے یاد کیجئے عبدنا، ہمارے بندے داؤد کا، ذل عید، جو قوت والا تھا، انہو اواب، بے شک وہ اواب، بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا، اللہ کے سامنے جھکنے والا تھا۔ انا سخرنا الجبال، بے شک ہم نے مسخر کر دیے تھے، الجبال ماہو، پہاڑوں کو اس کے ساتھ، یسبحن بالعشی والاشراق، جو اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے رات کو، والاشراق، اور صبح کے وقت، والطیر محشورہ، اور پرندے جو محشورہ اکٹھے ہو جاتے تھے، اکٹھے کیے ہوئے ہو جاتے تھے، کل لہو اواب، اور سب کے سب بہت رجوع کرنے والے تھے۔ وشددنا ملکہ، اور ہم نے مضبوط کر دی ملکہ، اس کی بادشاہی کو، اس کی سلطنت کو، آتیناہ، اور ہم نے عطا کیا اسے حکمت و فصل الخطاب، یعنی حکمت ہے نبوت و علم، و فصل الخطاب، اور فیصلہ کن گفتگو کرنے کی صلاحیت دی۔ وحل عطا کا نبأ الخصم، اور کیا پہنچی ہے آپ کو نبأ الخصم، جھگڑنے والوں کی خبر، اذ تصور المحراب، جب وہ دیوار پھیلان کر وہ داخل ہو گئے، محراب، وہ آ گئے محراب یعنی عبادت کی جگہ پر،
اس داخلوا علی داؤد، جب وہ داخل ہوئے علی داؤد پر، فزع منہم، تو وہ ان سے گھبرائے، ڈرے، قالوا لا، تو انہوں نے کہا کہ نہ ڈریے، خصمانی بغا بعضنا علی بعض، خصمانی جھگڑا ہے ہمارا، یعنی ہم دو جھگڑنے والے ہیں، بغا بعضنا علی بعض، ایک بعض نے بعض پہ، یعنی ایک نے کس دوسرے پر زیادتی کی ہے، فاحکم بیننا، پر فیصلہ کر دیجئے ہمارے درمیان، بالحق کے ساتھ، ولا تشتت، اور نہ نا انصافی کیجیے، وہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں ہدایت دیجیے سیدھے راستے کی، اور ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کریں یا ہدایت دیجیے۔ ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہو تسعون نعجہ، اس کے پاس ہے 99 نعجہ، دمبیاں یعنی کہ بھیڑیں، ولی نعجۃ واحد، اور میرے پاس ہے ایک ایک دمبی، فقال اکفلنیہا، پس اس نے کہا کہ اکفلنیہا، مجھے دے دے وہ، وعزنی فی الخطاب، اور اس نے زور دیا، یعنی خطاب میں مجھ پہ غالب آ گیا، قال لقد ظلمک، تو انہوں نے فرمایا، قال لقد ظلمک، انہوں نے کہا کہ یقینا ظلمک، ظلم کیا اس نے تم پر، بسوال ناج، سوال کر کے ناج تیری دمبی کا، الا نیاجی اپنی، یعنی کہ اس کے اپنی دمبی کے ساتھ ملانے کا مطالبہ کر، تجھ سے اس نے تیرے ساتھ ظلم کیا، وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت سے لوگ، من الخلطاء، جو شریک ہوتے ہیں، من الخلطاء یعنی شریکوں میں سے، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یقیناً ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کی، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور یہ ان میں سے بہت کم ہوتے ہیں، وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّا، اور داؤد علیہ السلام سمجھ گئے، ظنّا، انہوں نے سمجھ لیا، انہوں نے کیوں کہا کہ انا اراد، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ فتنہ ہو، کہ بے شک وہ آزمائے گئے، فاستغفر ربہ، پس انہوں نے مغفرت چاہیے، معافی چاہیے، رب، اپنے رب سے، وخر راکعا واناب، اور وہ گر گئے راکعہ، رکوع میں، یعنی رکوع کرتے ہوئے گر گئے زمین پہ، کہ واناب، اور انہوں نے رجوع کیا، وغفرنا لہو ذالک، ہم نے معاف کر دیا اسے اس پر، وَإِنَّ لَهُ، اور بے شک وہی، اور اس کا وہ ہے عندنا، ہمارے نزدیک، لَزُلْفَا، یعنی بہت زیادہ قرب والا، وحسن مآب، اور اس کے لیے اچھا ٹھکانہ، یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک، بے شک ہم نے بنایا آپ کو، خلیفۃ زمین میں، خلیفہ یعنی زمین میں حاکم بنایا، فاحکم بین الناس، پر فیصلہ کیجیے لوگوں کے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ، ولا تتبع، اور نہ اتباع کیجیے احوا، خواہش کی، فیضلک عن سبیل اللہ، بس وہ کہ وہ گمراہ کر دے گی آپ کو اپنے راستے سے، اللہ کے راستے سے، ان الذین یضلون، بے شک وہ لوگ جو یضلون عن سبیل اللہ، جو گمراہ کرتے ہیں، جو گمراہ ہو جاتے ہیں، عن سبیل اللہ کے راستے سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے ہے شدید عذاب، بما نسو یوم الحساب، اس وجہ سے کہ انہوں نے بلا دیا یوم الحساب، جزا کے دن کو، حساب کے دن کو انہوں نے بلا دیا۔ تو یہ ہم کل جیسے پڑھا ہے کہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی باتیں بنایا کرتے تھے، جیسے کہا کرتے تھے کہ آپ جو جادوگر ہیں، جھوٹے ہیں، اور پھر یہ کہ جو آپ کیا یہی ملے تھے ہم رسول بنانے کے لیے، اور اتنے بڑے بڑے سردار تھے، ان کو نہیں بنایا گیا، یہ بھی ان کا اعتراض تھا، یا بھی یہ بھی کہتے تھے کہ جی یہ ایک تو دعوت نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کوئی سوچی سمجھی اسکیم ہے، اور قیامت کا مذاق اڑاتے ہوئے وہ یہی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ ہمارا حصہ بھی لوٹا دے۔ تو ان سب باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یقینی بات ہے، اس سے بہت تکلیف ہوا کرتی تھی، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب باتوں پر صبر کرنے کا حکم دے، اصبر علی ما یقولون، صبر کیجئے جو یہ لوگ کہتے ہیں، وذکر عبدنا، اور یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد کو، ذی الاید، جو بہت قوت والا تھا، یہاں داؤد علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دی کہ ان کو یاد کرنے کا حکم دیا، یعنی وہ داؤد علیہ السلام کی پہلے تو خوبیاں بیان کی کہ وہ کیا کچھ تھے، آئید کہتے ہیں قوت والے کو، جیسے نا ایدنا بروح القدس، کہ اس نے روح القدس کے ساتھ مدد کی، تو ایدنا کا مطلب طاقت، قوت بخشی، یعنی قوت بخشنا، قوت، یعنی ہم نے وہ بہت زیادہ قوت والے تھے،
اب تو داؤد ان ہوا وہ، اور بہت زیادہ رجوع کرنے والے بھی تھے، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بہت سی نعمتوں سے نواز، بہت زیادہ قوت والے بھی تھے. ہم پڑھا ہے کہ وہ انہوں نے جالوت کو قتل کیا جنگ میں. جب جنگ ہوئی تو انہوں نے جالوت کو قتل کیا، اور پھر کہ ایسی قوت شجاعت تھی کہ وہ دشمن کے مقابلے کبھی بھی پیٹھ انہوں نے نہیں دکھائی. اور عبادت کا جیسے آتا ہے کہ روزانہ ایک تہائی رات وہ نماز پڑھا کرتے تھے، اور ایک دن کے ناغے سے آپ نے فرمایا کہ داؤد کی طرح کے روزے رکھو، ایک دن چھوڑ دیں ایک دن روزہ رکھو. اور فرما رہا ہے حکومت ایسی قوت کی والی تھی کہ انہوں نے گرد و پیش کی جتنے بھی مشرق قوتوں کو سب کو ہرا کے اور ایک مضبوط سلطنت قائم کر لی. اور پھر صحیح فیصلہ کرنے کی قوت بھی ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے. فیصلہ کن خطاب کی قوت، یعنی کہ وہ ایسی بات کرتے جس میں کوئی الجھاؤ نہ ہو، کوئی شک نہ ہو، اور ہر کسی کی بات سمجھ میں آ جائے، اور فیصلہ بھی بڑا مضبوط کیا کرتے تھے. اور پھر اللہ تبارک ایسی ان کو آواز عطا فرمائی جو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تصویر تلاوت میں شریک ہو جاتے تھے. پھر لوہے کو بھی ان کے لیے نرم کر دیا، اور اپنے ہاتھ کی وہ اس سے زریں بناتے اور اپنے ہاتھ کی کمائی بھی کھا دی ساری ان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے انعامات ان پر کیے، اتنے ان کی یعنی صلاحیتیں ان کو بتائی کہ کتنی خوبیاں تھیں ان میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ان کے لیے ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، پرندے ٹھہر جایا کرتے تھے، سب کے سب اللہ کے حضور سب اس کے رجوع کرنے والے تھے. اور ہم نے اس کی بادشاہت بھی مضبوط کر دی، حکمت بھی دی، اور فصل خطاب بھی دیا. اب یہاں ایک قصہ بیان کیا تھا، وہ حل عطا کرنا، اور کیا تمہارے پاس کیا پہنچی آپ کے لڑنے والوں کی کوئی خبر، یعنی کہ یہ ان کو متوجہ کیا گیا ہے کہ ان کو آپ کے پاس کوئی اس کی خبر پہنچی ہے کہ جو دو لڑنے والے ہیں ان کے پاس آئے. نہ باؤ اللہ خود جاگنے والوں کی اس تصور پھر دیوار، جب انہوں نے دیوار پھاندی المحراب مسجد میں آ گئے ان کی اس جگہ جہاں یہ بات کہ آ گئے. اس داخل ہوئے، جب وہ داخل ہوئے داؤد پر اور وہ ان کو دیکھ کے پہلے تو وہ گھبرا گئے. یعنی وہ لوگ تھے جو نوا کہتے ہیں، اصل میں کسی خاص خبر کو بہت اہم خبر کے لیے بتایا جاتا ہے. اور سوارا جیسے ہم پڑھیں دیوار کو ہی کہتے ہیں. اور داخلو کی وجہ سے وہ کہہ رہے محراب ہے، یعنی دیوار پھاند کے محراب میں داخل ہوئے. تو اللہ پھر یہ آگے ہم پڑھتے ہیں ولا تشتت کہتے ہیں کسی کے ساتھ بے انصافی کرنا. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ دو لوگ تھے جو آپ کے اس داؤد السلام کو یاد کرنے کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ جو جھگڑنے والے خبر پہنچی تو اندازہ لگایا کہ داؤد السلام ایک بہت بڑے بادشاہ بھی اور پیغمبر بھی، اور دو شخص ان کے کمرے میں بلا اجازت اور دیوار پھلانگ کے آ گئے. یعنی یہ نہیں کہ کوئی پہرے داروں کی طرف سے یا دروازے سے آئے، دیوار پھلانگ کے اور داخل ہو گئے. اور آپ نے ان کو اس کے باوجود بھی کچھ نہیں کہا، اور ان کی بات غور سے سنی. اور جب اچانک کہا دھمکے تو گھبرائے ضرور کہ دشمن نہ ہو یا کوئی خطر کرنے کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچائے، ایسا نہیں ہے. کیونکہ بنی اسرائیل والے انبیاء کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے، مگر وہ انہوں نے اس لیے گھبرائے، پر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم سے گھبرائے نہیں، لا تک گھبرائیے نہیں، ڈرے نہیں. ہم تو دو جھگڑا، ہمارے درمیان ایک جھگڑا ہے، اور جو آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجیے حق کے ساتھ، نا انصافی نہ کیجیے. اندازہ لگایا کہ نبی ہے اور ان کو کہا جائے کہ نا انصافی نہ کریں، اور ہمیں سیدھے راستے کی، ہمیں راستہ بھی، ہمیں اس کی ہدایت بھی دیں، ہمیں سیدھا راستہ بھی دکھائیں. تو اندازہ کہ یعنی کہ اگر کوئی نبی سے اور اتنے بڑے بادشاہ سے یہ بات کہے کہ ایسا ہو تو بھی کتنا غصہ آتا ہے انسان کو، مگر آپ نے اس پہ بھی صبر کیا. تو یہاں اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایسی باتوں پہ آپ بھی صبر کریں. ایسی ایسی باتیں نبیوں کے ساتھ ہوتی رہی ہیں، اور ایسے ایسے لوگ آتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. پھر انہوں نے اپنا یہ مقدمہ بیان کیا، ان ھذا لأخی لہ تسع ناجا، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی ہے. اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں بھی اسے دے دوں. اور اس نے آواز زنی فی الخطاب، اور یعنی باتوں میں مجھے دبا لیا، یعنی کہ روب بھی اس پہ مجھ پہ جاڑ رہا ہے. تو کہ اس کے لیے آپ ہمارا فیصلہ کر دیجیے. تو آپ نے فرمایا قال لقد ظلمک، کہ ان کا یقین ہے تیرے ساتھ ظلم کیا ہے. تیری تیری دمبی کو مانگ کے، تیری جو بیڑوں مانگ کے اپنی دمبی کے ساتھ ملانے کا سوال کر کے انہیں ظلم کیا ہے. اور اسے یہ بھی بتا دیا کہ ان کثیر من الخلاد، اکثر جو لوگ آپس میں ساتھ کام کرتے ہیں رہتے ہیں وہ اکثر ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے یعنی کہ اگر اس کو پتا تھا کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جاتے ہو تو کم سے کم اس کو تھوڑا صبر ضرور آ جائے گا. تو ان کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ اکثر لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تیرے ساتھ بھی ہے، تو اس کے ساتھ تیرے ساتھ زیادتی کیے گئے تھے، تیری ایک تم بھی وہ بھی اس کے سپرد کر دے، اور اس نے بعد میں تجھے دبا بھی لینے سختی بھی کی ہے.
پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ باتیں ان کو بتائیں، مگر ان میں سے یہ استثناء قرار الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح کیے، وہ مگر وہ ہیں بہت کم، یعنی وہ زیادتی نہیں کرتے ان کے ساتھ، کے ساتھ اب کاروبار کریں، اب کوئی کام کریں یا ان سے تعلقات، وہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ فظن داؤد انما فتناہ فاستغفر له، پر داؤد علیہ السلام جان لیا کہ یقیناً وہ آزمائے گئے ہیں اپنے رب کی طرف سے، تو وہ آزماتا۔ اب یہ جو بات ہے اس میں بہت سی باتیں آتی ہیں کہ جس میں بہت سے لوگوں نے باتیں بنائی، جیسے بنی اسرائیل نے تو بہت ہی عجیب و غریب، اور داؤد السلام سے تو ویسے بھی ان کو بڑی چڑ تھی ان پہ، تو یہاں تک کہ انہوں وہ ان پہ زنا کا بھی الزام لگا دیتے ہیں کہ جو ان کا تو عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں کہ ان کو اتنی بیویاں تھیں، مگر ان کو ایک کسی سپاہی کی بیوی ان کو پسند آ گئی اور ان سے مطالبہ کر دیا کہ وہ میرے حوالے کر دو، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دکھایا گیا ایسی بات، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر ہم پہلے دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد السلام کی کتنی خوبیاں بیان کی ہیں، اتنی خوبیاں جس شخص میں بتائی گئی ہیں کہ اتنی ان میں خوبیاں ہیں، اور کہیں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا کچھ چھوٹی موٹی بات بھی ہو جس سے پتہ چلے کہ ان میں کوئی کوئی ایسی کمی تھی، نہیں تو ایک عام کوئی اچھا شخص تو وہ بھی ایسی حرکت نہیں کرتا۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں ان کو انہوں نے تو بہت بڑے الزام لگا کے، اور ہمارے بھی بہت سے لوگوں نے اس کی تفسیر کی ہے، جیسے تو یہ بھی کہہ دیا کہ کچھ لوگوں نے تو اس کو اب نرم طریقے سے دیکھے تو یہ بھی کہا کہ جی جو انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ معصوم ضرور ہوتے ہیں، مگر وہ بھی آخر ہیں تو بشر، تو ان کے بھی ذہن میں خیال آ سکتا ہے، تو یہ ان کو بھی شاید کسی عورت کا یہ پتہ چلا کہ وہ بہت زیادہ سمجھدار اور بہت ہی ایسی اس لائق ہے کہ اس کو ملکہ بنایا جائے، تو آپ کے ذہن میں خیال آیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو اگر خیال آ بھی جائے تو نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کام کرنے سے روک دیا کرتے ہیں، روکنے سے مراد یہ کہ وہ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ اس دل سے وہ چیز نکال دیتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ میں جب بکریاں چاہتے ہیں، جب نبوت نہیں ملی تھی اس وقت مکہ میں بھی ناچ گانے کی محفل ہوا کرتی تھی، موسیقی کی جیسے یا کوئی میلہ وغیرہ، تو مجھے 2 مرتبہ یہ خیال آیا کہ میں بھی جا کے سنوں، تو میں رات کو اپنے یہاں سے چلا، اور وہ یقینی بات ہے ہو سکتا ہے مکہ سے باہر ہوتے ہوں، تو وہاں چلے تو راستے میں ایک جگہ سستانے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیند نیند دلا دی، یعنی وہ سو گئے اور صبح تک سوئے رہے، تو 2 مرتبہ سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ آپ اس میں شامل ہوں، تو یہاں بھی شاید کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید ان کے ذہن میں یہ خیال آیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی، اور یہ دو بیچ بیچ کے لوگ، اور ان کو شاید ان کے ذہن میں فوراً آ گیا کہ ہاں یہ شاید میری آزمائش ہے، مگر اکثر ہے کہ لوگوں کا اکثر اصل بات جو یہ ہے کہ آپ دیکھا جائے تو داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ نبی کے ساتھ ساتھ ایک حکمران بھی ہیں، اور جو حکمران ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے فیصلے بھی لوگوں کے کر رہے ہیں، تو اب حکمران کے لیے اب ان کو اپنا وقت تو تقسیم کرنا پڑے گا، کہ حکمران کی اپنی عبادت، کیونکہ ان کی عبادت کا بھی بہت شوق تھا، تو عبادت کے لیے بھی انہوں نے وقت نکالنا ہے، اور بھی دنیا کے کام کاج بھی انہوں نے کرنے ہیں، اور جو لوگوں کے فیصلے کرنے ہیں وہ بھی ان کو اس پہ لیے بھی وقت نکالنا ہے، تو وہ اس کو اب وہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس پہ جب عبادت وہ بہت زیادہ، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، تو وہ شاید وہ اس کے لیے اتنا وقت نہیں نکال سکتے کہ جس میں یہ اور لوگوں کے جو فیصلے کرنے کے لیے، تو یہاں یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک شاید انہیں بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ اس وقت جو کر رہے ہیں، جو تمہارا دن مقرر کیا ہوا یا وقت مقرر کیا ہوا، یا شاید انہوں نے وہ دن ہی کوئی مقرر کیا ہے، اس دن انہوں نے کوئی کام نہیں کرنا، تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس دن بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے زیادتی کرتے ہیں، اور وہ بھی اس میں بھی آپ سے لوگ فیصلہ کرانا چاہتے ہیں، تو یہ ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کے کتنی مشکلات ہوتی ہیں، تو آپ یہ عبادت ہی نہیں، اس کے ساتھ لوگوں کے فیصلے بھی کریں، اور اپنی خواہشات کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی اپنی خواہشات اللہ کے آگے ہر وقت عبادت میں ہی نہ لگے رہیں، بلکہ ان کے بھی فیصلے کریں، شاید یہ ایسا گمان کچھ لوگوں کی یہ تفسیر ہے کہ اس کس وجہ سے انہوں نے سمجھ لیا کہ میری آزمائش کی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بعد میں بھی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جیسے ان کو خیال آیا اور انہوں نے رکا سجود، انہوں نے رکا سجود، خرا اور رکا، خرا مطلب کہ جھک گئے، یعنی گر گئے زمین پر، را کے
راکر بس تو رکوع کے لیے آتا تھا، گر گئے تو مطلب کہ سجدے میں گر گئے، وہاں ناورن رجوع کر لیے۔ تو یہاں پہ ایک سجدہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس پہ ہم بھی سجدہ کرتے، بتاؤ اسلام نے یہاں پہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی اور اب سجدے میں گر گئے، وغفر لہ ذالک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہاں پہ معاف بھی کر دیا۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا ان لہو عندنا لزلفی و حسن، کہ ان کا ہمارے نزدیک بہت قرب کا مقام، ان کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ کوئی ان پہ کوئی اگر ایسی بات ہوتی جو لوگ بیان کرتے ہیں، تو کم سے کم کوئی کچھ تو ہوتا ہے کہ ان کا کوئی مرتبہ کوئی گرا دیا گیا ہو یا کوئی ایسا کر دیا، کہ اللہ تبارک ان کا بہت بڑا مرتبہ ہمارے ہمارے نزدیک ان کا بہت بڑا مرتبہ، اور وہ ہمارا ان کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ بھی ہے نا، جنت میں بہت زیادہ ان کا زبردست ٹھکانہ ہے۔ تو یہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ شاید لوگ جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی باتوں سے زیادہ مروب ہو کے ایسی ایسی باتیں بغیر سوچے سمجھے لکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مطلب ہے اس میں کوئی کوئی اشارہ بھی نہیں ملتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کوئی کسی فعل پہ کوئی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے فرمائی ہو، یا جو کوئی شریعت کے خلاف کوئی بات کی ہو، یا ان کی کوئی اپنی جو افضل ان کے خلاف کوئی فضیلیت کے کوئی خلاف بات کی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی باتوں صبر کرنے کا حکم دیتے ہوئے بھی داؤد علیہ السلام کو نمونے کے طور پر پیش فرمایا۔ تو آیت کا خلاصہ مطلب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ کا سینہ اپنی قوم کے کفر سے تنگ ہوتا ہے تو صبر کریں، ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں، ساتھ ہی داؤد السلام کو نہایت عزت و تکریم کے ساتھ کیا، ان کی تعریف بھی فرما دی کہ وہ ایسے ایسے تھے، ہم سارے میں پڑھے ہیں تعریف۔ تو پھر بتایا ہی گیا ہے کہ انہیں پھر اپنی کاروبار بھی وہ اپنا خود بھی چلاتے، اپنی روزی روٹی کے لیے بھی وہ بنایا کرتے تھے، زرعیں بنا کے وہ بیچا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ بتایا گیا کہ اس لیے وہ جتنے زیادہ وہ عبادت کے لیے خلوت اختیار کرتے تھے، تو اس میں بھی لوگوں کو بتایا گیا کہ اس کے لیے کچھ وقت اپنا لوگوں کے لیے نکالیں، ان کے فیصلے کے لیے کوئی وقت نکالیں۔ تو یہ ان کے لیے بتایا گیا کہ پھر یہ تو پھر انہوں نے اب سمجھ گئے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا۔ فغفر له وذلك، پھر اسے معاف کر دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مآب، یا داؤد ان جعلنا کا خلیفہ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، یہاں یہ بتایا کہ داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، اور زمین میں خلیفہ لوگوں کے ساتھ درمیان فیصلہ کرو حکمت کے ساتھ، ان کے ساتھ انصاف کرو حکمت کے ساتھ، اور نہ تم اس کے ساتھ اور نہ اپنی پیروی کرو، ولا تتبعوا اپنی نفس کی پیروی نہ کرو، کیونکہ اس سے تو نفس جو ہے وہ بہکا دیتی ہے اللہ کے راستے سے، یعنی کہ اپنی خواہش کو اس میں دخل نہ آنے دو، ورنہ جو بھی ہوتی ہے وہ اپنے راستے سے یہی چیز اللہ کے راستے بہکانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ان کو بھی یہی بتا رہے ہیں کہ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کچھ لوگوں نے جیسے نکال لیا کہ جی داؤد اسلام کی جی خواہش کی پیروی کر بیٹھے تھے اسی پر ہی حکم ہوا ہے، حالانکہ خواہش کی پیروی سے تو آپ کے آپ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کیا گیا، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی پیروی کر بیٹھے تھے کہ ان کو منع کیا گیا؟ یہ اس کام کے منع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کام ضروری ہو کہ جس کو کہا جا رہا ہو وہ کر چکا ہو یا کر رہا ہو، بلکہ آئندہ بھی محتاط رہنے کی تاکید کے لیے بھی یہی حکم ہوتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم پڑھیں قرآن میں بہت سی جگہ فرمایا گیا ہے، جیسے آتا ہے سورہ مائدہ میں وَعَنِ الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ، اور یہ کہ ان کے درمیان ان کے ساتھ فیصلہ کر جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشوں کی پیروی تو نہیں کر رہے تھے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا گیا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے، بس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے۔ اس طرح یہ بھی فرمایا فلا تکونن من الجاہلین، سورہ الانعام میں، اور جاہلوں میں سے نہ ہو، ہرگز نہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جاہلوں میں سے ہیں، یا یہ سورہ قصص جیسے فرمایا فلا تکونن ظہیرا للکافرین، آپ ہرگز کافروں کے مددگار نہ بن جاؤ۔ اور اگلی آیت میں یہ فرمایا ولا تکونن من المشرکین، ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو کیا ان باتوں سے یہ اندازہ لگائیں کہ کیا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاموں کے اس لیے روکا گیا کہ آپ سب کچھ کر رہے تھے، آپ کوئی کافروں کی مدد کر رہے تھے، یا آپ کے مشرکین میں سے تھے، آپ کو شک تھا؟ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، صرف یہ آپ صرف ان کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جو ہے وہ ان کو سمجھانے کے لیے یہ کہ آپ اس کی کیونکہ کسی کی بھی جو پیروی کرے گا وہ پھر اللہ کے راہ سے بھٹک جائے گا،
اور جو بھی اس کے راستے سے بھٹک جائے گا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شدید عذاب رکھا ہے، اور وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ایسی جو حرکتیں کرے گا، یقینی بات ہے کہ وہ پھر یوم الحساب کو بھول گیا، اس حساب کو بھول گیا، اس لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ وہ پھر اس بجا اگر جو شخص اللہ کے اس کو فیصلے کے دن کو یاد رکھے گا، وہ تو ایسی حرکت کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ انسان کو برائی سے یہی چیز روکتی ہے کہ اس کو میں نے ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کا حساب دینا ہے۔ اگر یہ خیال انسان کے رہے گا تو ہر وقت اس کے ذہن میں جو بھی غلط کام کرنے کا اس کو دل کرے گا، نفس اس کو کہے گی، اس کو فوراً یہ خیال آئے گا کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ اور جواب دہی کا ہی اگر کسی کو خیال نہیں ہے اس کی، تو پھر اس کو جو مرضی کرے، تو اس کو پرواہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے وہ جو لوگ جو زیادہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، جن کو کسی پرواہ نہیں ہوتی، وہ بھولے ہوئے ہیں، یوم الحساب کو بھولے ہوئے ہیں۔ اس لیے اسی وجہ سے وہ ہر کسی کا اپنی خواہش کے مطابق کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اسی راہ پہ ہمیں یوم الحساب کو یاد رکھیں کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اسی کے یاد رکھنے سے گناہوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سیدھی راہ دکھائے، اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔